جرنیل اہل سنت حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی۔ پھر وہی کہوں گا، جنگ والوں جیسا کون ہو سکتا ہے جنہوں نے مولانا اعظم طارق شہید کو، جو جیل میں بند تھے اور قومی اسمبلی کی سیٹ جتوا کر جب وہ نکلے تو ایم این اے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اپنے دور میں وہ سب سے کم عمر ایم این اے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل سب سے پہلے قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید نے پیش کیا تھا، اور سپیکر کی سیٹ پر چڑھ کر پیش کیا، دلیری سے پیش کیا، اپنا موقف پیش کیا۔ اور جب اسمبلی میں آواز گونجی، جو مولانا حق نواز جھنگوی شہید کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی اسمبلی میں اپنے مطالبات منوائیں گے، بہت سارے پڑوسی ملکوں اور خصوصاً ایک پڑوسی ملک کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تمام تر دباؤ اور پریشر کے باوجود ووٹ انہوں نے جھنگوی کو دیا، مولانا اعظم طارق شہید کو۔ وہ بن گئے، لوگ اپنی ضرورت کے لیے آتے تھے۔ لالیاں ایک جگہ ہے، پہلے ضلع جھنگ میں تھی، اب چنیوٹ میں، ضلع چنیوٹ۔ وہاں سے ایک آدمی مولانا اعظم طارق شہید کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا جی کبھی ہماری دعوت بھی قبول کیجیے۔ وہ غریب ساتھی لگتا تھا، مولانا اعظم طارق صاحب اسے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اچھا پھر کبھی صحیح، جب ٹائم ملے گا۔ ہماری جو علماء کرام کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ فارغ ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ آپ کو شاید ان باتوں کا پتہ نہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا پوتا، سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری کا بیٹا، موجودہ سید محمد معاویہ شاہ بخاری، تو وہ تشریف لے آئے مولانا اعظم طارق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کہا کہ بس مجھے سونے دو، مجھے لوگ رات کو سونے بھی نہیں دیتے، آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے ملتا۔ جی کہنا آسان ہے کہ وہ اتنے بڑے تھے، بڑے بننے کے لیے تکلیفیں کتنی اٹھانی پڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، فلاں کمرے میں انہوں نے اپنے سلا دیا، تالا لگا دیا، اس نے کہا جی اس وقت اٹھانا نماز کے ٹائم، باقیوں کو دوسری جگہ۔ مولانا اعظم طارق شہید نے فرمایا اچھا بھائی جب وقت ملے گا آئیں گے۔ ایک مرتبہ مولانا خود ادھر لالیاں کی طرف، ان کا کوئی پروگرام تھا، مولانا اعظم طارق شہید، اس کو پتہ چلا، وہ آتا تو تھا، لوگ بڑے دور دراز سے موجودہ جامع مسجد حق نواز جھنگوی شہید صاحب کا پپلا والی مسجد، محلہ بھی پپلا والا، آتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس مرتبہ تو آپ ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں، اب تو آپ غریب خانے پر تھوڑا سا ٹائم دے دیں، عالم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر صحیح۔ تو اس نے کہا جی میں غریب ہوں اس لیے آپ میرے پاس نہیں آتے۔ اعظم طارق شہید ایک دم رک گیا، پریشان ہو گیا۔ جو غربت کے حالات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، بہت کچھ جانتے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ان کا جی کیا؟ ان کا اگر آپ نے میری بات نہ مانی، شرط نہ مانی تو میں اٹھ کر چلا آؤں گا، پھر نہ کہنا۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا جی شرط یہ ہے کہ آپ ساگ پکائیں گے، تھوڑا سا 2-4 چپاتیاں پکائیں گے اور لسی، اگر اس کے علاوہ کچھ اور دسترخوان پر موجود ہوا تو میں اٹھ کر چلے جاؤں۔ انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں، پھر یہ نہ کہنا کہ جی یہ ہے وہ ہے، وعدہ کرو۔ وعدہ لیا، وہ چلا گیا۔
जिस दिन मौलाना ने उधर जाना था वादे के मुताबिक उधर पहुंचे, उनके साथ तो सिक्योरिटी भी होती थी, पर्सनल भी, सरकारी भी, बाकी मामलात भी। तो वो ही गए, वो 2-4 चपातियाँ थी, 2-4 लुकमे खुद खाए, 1-2 साथी जो करीबी थे उसको खिलाए, साग और लस्सी पिए, चल दिए। दोस्तों ने कहा कि आपने रोका क्यों था, इतनी सख्ती क्यों की? कहा गरीब आदमी था, मैंने सोचा ये उधार लेगा, मुर्गे चरगे पकाएगा, फिर इस बेचारे को पैसे अदा करने पड़ेंगे, फिर तकलीफ होगी, तो मैंने सोचा कि इसका दिल भी रख लें, ये नाराज भी ना हो और वादा भी पूरा हो जाए। तो हमारे उलमा गरीब साथियों का ख्याल रखते थे।